نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت انور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا احسان فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس معاشرے میں ہماری پہچان ایک مسلمان کی حیثیت سے کروائی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید سے جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی، اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے دل و دماغ میں ایمان کی روشنی کو پیوست کر دیں، گھسا دیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لڑکھڑاتی ہوئی امت ایک طاقتور امت بن کر اس دنیا کو سنبھالنے والی بنے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو امت کے نوجوانوں میں جو بکھرا پن ہے، جو اسلام سے دوری نظر آتی ہے، آج نوجوان اسلام کے قریب آ جائے۔ ہماری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کا پیغام دل نشیں ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچ جائے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج جو قرآن سے دوری ہماری ہے، مسلم طبقہ قرآن کے قریب ہو جائے اور اس کے پیغامات اور اس کے احکامات کو لے کر زندگی گزارنے والا بنے۔ عزیزان محترم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ غیر حاضر رہا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اللہ نے مہاراشٹر کے دورے پر رکھا تھا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کل واپسی ہوئی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، دنیا، ملک، شہر، محلے کے حالات جو مسلمانوں کے مخالف جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کی تباہی کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا رول کیا ہو؟ کیا ہو میری پہچان اس معاشرے کے اندر؟ ایک لینڈ گرابر کی حیثیت سے ہو، یا ایک قاتل کی حیثیت سے ہو، یا ایک چور کی حیثیت سے ہو، یا مٹرس کی حیثیت سے ہو، کس کی پہچان ہو؟ اسی ضمن میں میں نے اور آپ نے آج جو جمعے کا خطبہ تجویز کیا ہے، عنوان تجویز کیا ہے، وہ اسی طرح بتاتا ہے کہ مسلمان کی پہچان کیسی ہو۔ انشاءاللہ العزیز میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اس امت کی غیر خواتین، مسلمان کی پہچان کیسی ہو؟ وہ پہچان مجھے اور آپ کو آج اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کے اندر،
اس شہر کی تبدیلی کے اندر، محلے میں ہوتے ہوئے فساد کے اندر اور مسلمانوں کے مخالفت بنائے جانے والے قانونوں کے تحت آج میری اور آپ کی پہچان کیا ہوا کر؟ آج میں نے اور آپ نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا، آج میں نے اور اپنی پہچان کو بدل کر کے رکھ دیا۔ وہ پہچان جس پر فخر میرے آقا کیا کرتے تھے، جس پر فخر قرآن کی آیتیں کیا کرتے تھے، جس پر فخر دشمن بھی کیا کرتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امت محمدیہ، امت مرحومہ، اے مسلمان جس کو اپنے آپ کو فخر سے کہتا ہے، یہ اپنی شناخت، اپنی ساخت، اپنی پہچان کھونے پر آ گیا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے، اس ملک کی ترقی اگر چاہتے ہو تم، اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تم، اس ملک میں اگر امن و شانتی چاہتے ہو تم، تو باضابطہ یہ کہنا پڑے گا کہ باطل مذاہب سے ہٹ کر میری پہچان مسلمان ہے اور میں قرآن اور اللہ کا ماننے والا ہوں۔ میں کسی غیر کی پرستش نہیں کر سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ماں باپ ہی نہیں، اپنے جان و مال کو بھی قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ مسلمان کی پہچان بتانا پڑے گا معاشرے کے اندر۔ جب تک کہ تم زبان کھولو گے نہیں، جب تک کہ تم اپنی پہچان بتاؤ گے نہیں، جب تک کہ اپنی شناخت تم کرو گے نہیں، اس ملک میں امن اور شانتی کا آنا بڑا محال ہے۔ دشمن کی 100 سالہ سازشیں کام کر گئی، RSS کا ٹولہ اس ملک میں جو پلان لے کر یہودانہ دوستی کو فروغ دے کر، یہودی کو اپنے ملک میں گھسا کر، اس کے پلاننگ کو لے کر مسلمانوں کو کیسے تہس نہس کیا جائے، سماجی طور پر، تہذیبی طور پر، اخلاقی طور پر، اسلامی طور پر کس طریقے سے ان کو تہس نہس کر دیا جائے، وہ پلان 100 برس پہلے شروع ہوا تھا، لیکن آج ہمیں بھاجپا کی شکل میں وہ عنوان سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اندر کوئی جو نہ خاص تبدیلی نہیں آئی، مساجد وہی ویران پڑے ہیں، فجر میں 6-8 آدمی نماز پڑھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا، ہم ایک دوسرے کو اچھی تلقین نہیں کر سکتے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے یہ ہندوستان میں۔ اس سے کوئی مسئلے کا حل ہونے والا نہیں۔ عزیزان محترم، آپ جب تک کہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک کہ آپ قرآن کے تحت اپنے اپنے جسم کو نہیں لائیں گے، قرآن کے تحت اپنے نفس کو نہیں لائیں گے، اور قرآن کے حکامات کے تحت ہماری آپ کی زندگی جب تک نہیں آئے گی، یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ اور ذرا شروع کرتے ہیں، مسلمان کیسا ہو، مسلمان کی پہچان کیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے آسمانی پیغام کو دنیا کے سامنے رکھا، اور جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کا نزول کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے سامنے اس بہترین پیغام کو رکھا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے رکھا ہے، ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کو آپ کے کانوں تک پہنچایا ہے، لیکن مجبوری کیا ہو گئی ہے ہماری کہ آج ہماری ساری کی ساری 24 گھنٹے کی نگاہیں فون پر ٹکی ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹے تک فون پر ہمارا جو ہے نا سوچ وچار وہی بن چکا ہے۔ نیند سے جاگنے سے لے کر رات کو آنکھ لگنے تک ہم ساری کی ساری انفارمیشن اسی سے لینے کے عادی بن گئے، اور جو بندہ فون کا زیادہ عادی ہو جاتا ہے، سائنس یہ بتاتی ہے آج کی کہ اس کا دماغی پاور کمزور ہو جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے آری کمزور کر دیا جاتا ہے اس کا دماغ، سیونگ کرنے کا جو موڈ ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آج امت محمدیہ اسی ڈگر پر چلی ہے اور اس کا ذہنی توازن بگڑتے بگڑتے بگڑ رہا ہے۔ آؤ، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی بڑے اہم عنوان کے ساتھ، مثال دے کر کے میرے آقا نے بتایا اور کہا، لوگوں مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان آج ہماری نظر میں کیا ہے؟ اس حدیث کے ذریعے سے سمجھ جانا
کہ مسلمان کی پہچان کیسی ہو، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میاں ایک اونٹ ہوتا ہے، اونٹ، اور اس کا مالک اس کی گردن میں رسی کو باندھتا ہے اور آگے آگے چلتا ہے اور پیچھے اونٹ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بہترین مثال دی، اگر اس زمرے میں میں آتا ہوں، آپ آتے ہیں، عورتیں اور مردیں آتی ہیں تو خوش قسمت ہے، اگر نہیں آتے تو پھر آج ان نکات پر غور کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو آنے کے لیے، غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری اور بہترین مثال دی۔ آپ نے کہا کہ اونٹ کی گردن میں رسی باندھ دی جاتی ہے، سامنے مالک ہوتا ہے اونٹ کا، مالک اپنی دونوں نگاہوں سے، اونٹ اپنی دونوں نگاہوں سے مالک پر نظر ڈالے ہوئے ہے، مالک اس کی مہار رسی پکڑ کر کے آگے آگے چل رہا ہے اور پھر اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مالک نے سوچا کہ اچانک سیدھی جانب مڑنا ہے، وہ سیدھی جانب مڑ جاتا ہے، تو بھلا بتائیے کہ اونٹ کس جانب مڑے گا؟ اونٹ بھی اپنے مالک کو دیکھ کر سیدھی جانب مڑے گا، مالک آگے جاتا ہے اور بائیں جانب مڑتا ہے، اونٹ دیکھتا ہے میرا مالک بائیں جانب مڑتا ہے، سوال نہیں کرتا کہ سیدھی جانب مڑا تھا، بائیں جانب کیوں مڑا، پھر وہ بائیں جانب جاتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ منزل آ جاتی ہے، اب مالک اپنے جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اونٹ کی رسی کو کھینچتا ہے، اونٹ دیکھتا ہے کہ مالک بیٹھنے کو کہہ رہا ہے، اب آگے جانا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ اونٹ اپنے مالک کے ہر اشارے کو فالو کر رہا تھا، مالک اپنے اونٹ اپنے مالک کے ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا، وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دیکھ کر صحابہ کرام کو سمجھایا اور بتایا، وہ صحابہ کرام جو نبی کے ہر اشارے پر اپنا تن من دھن جو لٹانے کے لیے تیار تھے، وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے غور سے سنا صحابہ کرام نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تم نے دیکھا کہ اونٹ کا مالک جدھر چلنے کو کہتا ہے اونٹ سوال نہیں کرتا کہ ادھر کیوں جانا ہے، اونٹ بائیں جانب دائیں جانب مڑتا ہے مالک، لیکن اونٹ سوال نہیں کرتا کیوں، مالک کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو اونٹ سوال نہیں کرتا کہ کیوں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو دیکھ کر کہا کہ ایک اونٹ ہے جو غلام ہے اپنے مالک کے اشاروں پر چلنے والا، وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرتا، اسی طریقے سے تم اپنے مالک کے غلام ہو، تم اپنے مالک کے فرمانبردار ہو۔ اللہ کہے اتنے بجے سو جاؤ تو سو جاؤ، اللہ نے کہا یہ مت کہو تو مت کہو، اللہ نے کہا یہ دے دو تو دے دو، اللہ نے کہا اسے روک لو تو روک لو، اللہ نے کہا یہ مانگ لو تو مانگ لو۔ غرض کہ ہماری زندگی جب سے ہم 10 سال کی عمر سے ہوش سنبھالے، مرنے کی تاریخ تک جب بھی تمہیں موت آئے، 15 سال میں آئے یا 50 سال میں آئے یا 100 سال میں آئے، تم غور کرنا چاہیے کہ میری ساری کی زندگی اس مالک حقیقی کے فرمان میں گزری یا نہیں گزری۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرو، میں اور آپ دیکھو کہ میرے آقا نے کیا فرمان دیا ہے، میرے اللہ نے کیا کہا ہے، کیا اس کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا یا نہیں بتایا، اس کے اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا یا نہیں بتایا۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، ذرا آؤ تو صحیح دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی وفاداری اپنے رب سے کرتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان ایک وقت میں وہ تھی کہ جب لات منات عزا حبل کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس کے سامنے نظر و نیاز چڑھائے جاتے تھے، ان لوگوں کو الہ تسلیم کیا جاتا تھا، کعبے کے در و دیوار کو 360 بتوں سے سجا دیا گیا تھا۔ یہ حالات تھے اس وقت کے، اور پھر وہ مسلمان صحابہ کرام نے آج میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی شان میں گستاخی ہو بھی جاتی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی مخالفت کرنے کی جرت ہمارے اندر نہیں رہی۔ وہ صحابہ کرام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تھے،
ان کے دلوں میں یہ ساری کی ساری برائی سمجھی جاتی تھی. اور ہوا یہ کہ 23 سالہ دور نبوت نہیں بلکہ 20 سالہ دور نبوت کے اندر مکہ شرک سے پاک ہو گیا. توحید کا پرچم لہرا دیا گیا. اب لا الہ الا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی نام سے نہیں پکارا جائے گا. کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں ہوں گے. اگر مشکل آئے تو مشکل کشا سب سے بڑا رب اس کو ہی پکارا جائے گا. یہ مسلمان کی پہچان بتائی گئی تھی. یہ مسلمان ایسا ہو بتایا گیا تھا. لیکن آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آج میرے اور آپ کی حرکات و سکنات کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایسا شرک داخل ہو گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کسی خبر پر سجدہ نہیں کرتے, ہم کسی ولی کے در پر نہیں جاتے, ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے, ہم کسی کو مشکل کشا بھی نہیں مانتے. لیکن یاد رکھنا اس بات کو عزیزان محترم, مسلمان کیسا ہوتا ہے, مسلمان کی پہچان کیسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھا دیا. اللہ نے کہا کہ جو اپنے نفس کی پرستش کرتا ہے, جو اپنے نفس کی بات مانتا ہے, جو اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے, یہ اس شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس نے دوسرا الہ تلاش لیا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا بنا لیا. اس کا نفس, اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو ہے اپنے نفس کی بات مانی. یہ اس سے بڑا شرک دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اب ذرا غور کر کے دیکھیے کہ کتنے ایسے شرک ہیں جو میری زندگی میں آ چکے ہیں. میری پہچان تو تھی توحید پرست کے حیثیت سے, میری پہچان تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی حیثیت سے, میری پہچان تھی ایک اللہ کو ماننے والے کی حیثیت سے. لیکن آج میں نے اور آپ نے نفس کو اتنا بڑا بنا لیا کہ دل نے چاہا تو یہ کر لیا, دل نے چاہا تو یہ بول دیا, دل نے چاہا تو یہ لے لیا, دل نے چاہا تو میں نے یہ کر دیا. بس اسلام کچھ اور کہتا ہے, اسلام کچھ اور سمجھاتا ہے, اللہ کا فرمان کچھ اور کہتا ہے, رسول کا فرمان کچھ اور کہتا ہے. اور میں نے کس کی سنی؟ نہ اللہ کی سنی نہ رسول اللہ کی سنی, بلکہ میں نے اپنے نفس کے سنی. اور اسی نفس کی سننے کی بنیاد پر ہم اتنے بے غیرت ہو کر کے رہ گئے کہ اللہ کا قانون ہمیں کمزور نظر آنے لگا اور ہم نفس کی باتوں کو سن کر زندگی گزارنے والے بنے. مسلمان کی پہچان میں کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان میں یہی ہے, وہ یہی دیکھتا ہے کہ وہ قال رسول اللہ تعالی اور قال رسول کے اندر ہے یا نہیں ہے, کلام اللہ قرآن مجید کے اندر یہ پیغام ہے یا نہیں, رسول اللہ کے احکامات میں یہ پیغام ہے یا نہیں. ایک مسلمان کی پہچان تو یہ بنتی ہے. لیکن آج کہاں ہے ذرا بتاؤ تو صحیح عزیزان محترم. پڑھتے ضرور قرآن ہے لیکن ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. رسول اللہ پر یقین ضرور ہے, ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں, ان کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آج ہمارے نفس کیا کہتے ہیں؟ نفس کی تنگی سے, نفس کی پکار سے, نفس کے شر سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. کلام اللہ نے 3 نفسوں کا تذکرہ کیا. سورہ قیامہ میں بتایا گیا, نفس لوامہ کہا گیا. سورہ یوسف میں بتایا گیا, نفس امارہ کہا گیا. سورہ فجر میں بتایا گیا, نفس المطمئنہ کہا گیا. کیا ہم نے کبھی نفس لوامہ کیا ہوتا ہے, اس کی پرستش کیا ہوتی ہے, اس کو ماننے سے کیا ہوتا ہے, کبھی ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا. نفس امارہ کیا ہوتا ہے, ہم نے کبھی تو اس پر جو ہے جاننے کی کوشش نہیں کی. نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے, ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. نفس لوامہ گناہوں پر ابھارنے والا, ابھارتے جاتا ہے گناہوں پر. آج ساری کی ساری امت گناہوں کے اندر آ گئی. اس نفس لوامہ سے بچنے کی ہمارے اندر کوئی سخت طاقت نہیں رہ گئی. کیا پہچان ہے میری اور آپ کی؟ آج میں بتا دوں تھوڑے پہچان آپ کی کہ معاشرے میں کیا تھی ہماری پہچان اور ہماری پہچان کیا ہے آج. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, نفس امارہ جو ہوتا ہے
وہ ابھارتا ہے گناہوں پر، لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفس امارہ سے اسے بچا بھی لیتا ہے، گناہ سے کرنے سے بچا لیتا ہے۔ جب یہ دو گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، تیسرا گناہ نفس المطمئنہ کہا گیا، جس نفس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کون سا نفس عزیزان محترم؟ جو میرے اور آپ کے ساتھ آج جو نفس کا معاملہ ہے، ہوتا کیا ہے؟ ارے بھائی ابھی تو نوکری سے آیا ہوں، 12 بج رہے ہیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ تو دیکھ لوں کم سے کم یوٹیوب، آدھا گھنٹہ تو دیکھ لوں میں کم سے کم فیس بک، کیا چل رہا ہے، یا صبح سے کچھ معلوم نہیں ہوا ہے۔ یہ نفس سے میرا اور آپ کا لوامہ جو ابھار رہا ہے مجھے اور آپ کو، اور آدھا گھنٹہ کرتے کرتے آپ گناہ ایسا کر ڈالتے ہیں کہ رات کے 2، 2:30، 3 آپ کے بچ جاتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرا وقت کتنا گزر گیا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا وقت کتنا گزرا ہے، اور 2، 2:30، 3 بجے آپ بستر کی زینت بن جاتے ہو، قیمتی سر جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے اسے تکیے پہ رکھ دیتے ہو، نہ ذکر کرتے ہو، نہ جو ہے کوئی اذکار کرتے ہو، نہ اللہ سے مغفرت چاہتے ہو، بلکہ شیطان کی آغوش میں آ جاتے ہو، اور نفس لوامہ ابھار دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اور پھر ہم نے ایسے سویا کہ ایک مرا ہوا کتا ہے جو اٹھ ہی نہیں سکتا، جبکہ پکار رہا ہے مؤذن الصلاۃ خیر من النوم۔ کس کے الفاظ تھے یہ؟ وہ الفاظ تھے جب نماز کو قائم کرنا تھا، فجر میں پکارنا تھا، مؤذن 1450 برس سے پکار رہا ہے، آج بھی پکار رہا ہے، لیکن میں نے اپنے نفس کو فوقیت دی اور میں نے کہا کہ میاں ابھی تو 2 گھنٹے ہوا ہے سو کر کے، کیسے اٹھو گے؟ اگر اٹھو گے تو دن کے کام خراب ہو جائیں گے، اگر اٹھو گے تو طبیعت تمہاری خراب ہوگی، اٹھو گے تو سارا دن سستی میں گزرے گا، لہذا چھوڑ دو آج کی فجر کی نماز۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس کی سنی آپ نے؟ کس کی سنی آپ نے؟ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آؤ ذرا دیکھنا ہے مسلمان کی پہچان تو میدان خندق میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسلمان کی پہچان کیسی تھی۔ جب جنگ چل رہی تھی، یہود و نصارہ مشرکین اور منافقین سے 2 ہاتھ صحابہ کرام کے ہو رہے تھے۔ ظہر کا وقت آ گیا، صحابہ دیکھنے لگے، ان کے پاس نماز کی اہمیت تھی، وہ لوگ غور کرنے لگے، وہ لوگ سوچنے لگے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی اب اجازت دیں گے، اب اجازت دیں گے۔ حالات کربناک تھے، ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہونے لگا، صحابہ کرام کے پاس ایک جماعت، نبی کے پاس صحابہ کرام کی جماعت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ظہر تو چلے گئی، اب عصر کا وقت بھی آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کا نفس مطمئنہ، مسلمان کی پہچان کہ چاہے میدان جہاد میں بھی، میدان لڑائی کے میدان میں بھی دشمن سے 2 ہاتھ ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کے پاس نماز کی اہمیت تھی۔ یہ مسلمان کی پہچان تھی، یہ مسلمان کی پہچان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں اب لڑنے والی جماعت 2 حصوں میں بیٹھ جائے گی، آدھے لوگ لڑتے رہیں گے اور آدھے لوگ ظہر اور عصر ادا کر کے آئیں گے۔ جو ظہر اور عصر ادا کریں گے وہ جا کے لڑتے رہیں گے دشمن سے، اور جو بقیہ لوگ آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن میدان کاز میں بھی، وہاں پر بھی آپ کو نماز کی چھوٹ نہیں دی گئی۔ تو بھلا بتائیے آپ آرام سے ٹھنڈے پنکھے میں یا اے سی میں یا کولر میں یا ٹھنڈی فضاؤں میں آپ نرم بستر پہ چھوڑ کے نماز کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ خبر پرستی سے زیادہ مرض، بت پرستی سے زیادہ شرک اگر کوئی ہے تو وہ نفس پرستی کا ہے، اور آج امت اسی کا شکار ہو کر کے رہ گئی ہے۔ آج بھی ذرا جائزہ لے لیجئے، آفرین کا گھر توڑا گیا، مسلمانوں نے کچھ کامنٹس کر دیے، بس یہ سمجھ گیا مسلمان کہ میری ذمہ داری اب ختم، اب میری ذمہ داری ختم کہ 2-4 الفاظ کم سے کم اس آفرین کے ٹوٹے ہوئے گھر پر تو لکھ دیا۔ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے عزیزان محترم، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا میاں تمہارا جو جسم ہے نا، سر سے لے کر پیر تک جو جسم ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے یہ جسم تمہارا، ایک مسلمان کی پہچان بتاتا ہے سر سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟
सवाल किया गया, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की पहचान बता करके कहा, मियाँ ये तुम्हारा जो जिस्म है, ये सर है, ये आंख कान है, ये हाथ और पैर है तुम्हारे, लेकिन याद रखो एक तुम्हारी किसी उंगली को अगर जख्म हो जाता है, जख्मों से वो उंगली पे दर्द हो जाता है, उस एक उंगली के जख्म के दर्द की वजह से तुम्हारा सारे का सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। और जगह तुम्हें मार नहीं लगा, कोई तुम्हारे को जो है घुटने को मार नहीं लगा, जिस्म के किसी आज़ा पर तुम्हारे कोई तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ एक उंगली पर जख्म आया और उस जख्म की हरारत की वजह से सारे का सारा जिस्म तुम्हारा बुखार में मुब्तला हो जाता है, हरारत में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के नबी ने इस मिसाल को देख करके कहा कि मियाँ अगर जहां कहीं मुसलमान दुनिया में रहते हो, किसी एक मुसलमान को भी अगर तकलीफ हो जाए, तुम ऐसे ही तड़प उठना जैसा तुम्हारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है। जरा गौर करो तो सही, हमने किया क्या आखिर, हमारी पहचान क्या आखिर? तुम्हारी पहचान तो यह बता दी गई कि तुम जुलूस और जलसा भी निकालते हो, तुम नारे भी बुलंद करते हो, किसी छत से पत्थर आता है, इल्जाम मुसलमानों पर डाल दिया जाता है। आज 20 मुसलमानों को यूपी की सरजमीन के ऊपर जेल खानों में रख करके, थानों में रख करके उनको इस तरीके से मारा गया कि उनके हाथ की और पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं। आज उनसे कोई दादरसी करने वाला नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। जरा गौर करो तो सही, मेरे साहबा किराम की सोच कैसी होती थी। वो मदीने में थे लेकिन मक्के के मुसलमानों की फिक्र उनके अंदर थी। वो मक्के मदीने में जरूर थे, मक्के के मुसलमानों की हर वक्त जो फिक्र रहा करते थे। कभी मालूम हो जाता कि कोई गैर आदमी किसी मुसलमान को मक्के में सता दिया है, वो साहबा किराम बेचैन होकर निकल पड़ते थे। आज मेरा और आपका मामला क्या है? ना मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, ना दीवार छोड़ना चाहता हूँ, ना तिजारत छोड़ना चाहता हूँ, ना अपना माल छोड़ना चाहता हूँ, ना जमीन जायदाद छोड़ना चाहता हूँ। मेरी पहचान तो कुछ और ही दुनिया परस्ती में ढकेल दी गई। आज शदीद जरूरत है अजीजान मोहतरम, मेरी पहचान मैं वो बनाऊं जो 1450 बरस पहले थी। अंदाजा करो मेरी पहचान क्या थी। मैंने सूद को मिटाने के लिए एक मुहिम चलाई थी 1400 बरस पहले मुसलमान होने की हैसियत से। मैंने पीरी मुरीदी के खिलाफ 1450 पहले मुहिम चलाई थी। मैंने झूठ बोलने के खिलाफ 1450 बरस पहले मुहिम चलाई थी। मैंने खबर परस्ती के खिलाफ 1450 बरस पहले मुहिम चलाई थी। मैंने जो इस्लाम के गद्दार हैं उनको कैफर और किरदार तक पहुंचाने के लिए 1450 बरस पहले कभी बदर की शक्ल में मुहिम चलाई थी, कभी ओहद की शक्ल में मुहिम चलाई थी, कभी खैबर की शक्ल में मुहिम चलाई थी। आज मामला तो यहां तक आ गया, तुम्हारी पहचान दाढ़ी मुंडे की हैसियत से हो गई, तुम्हारी पहचान बेनमाजी की हैसियत से हो गई, तुम्हारी पहचान दुनिया परस्त की हैसियत से हो गई, तुम्हारी पहचान शादियों में पैसे लुटाने वाले की हैसियत से हो गई, तुम्हारी पहचान दस्तरखान बिछाकर देख लो, पता चलेगा कि मुसलमान की पहचान क्या है। ऐसे टूट पड़ेंगे दस्तरखान के ऊपर जैसे कई वर्षों से इनको खाना ना दिया गया हो, लिहाज नहीं करेंगे किसी को मिलता है या नहीं मिलता। तुम्हारी पहचान तो ये बता दी गई। मेरी पहचान वो थी कि मेरे नाम से जमाना कांपता था, मेरे नाम से ईरान की सरजमीन कांपती थी। मेरे आगोश में अल्लाह ने, जब मैंने कहा कि अल्लाह मैं तेरे हुक्म पर चलने वाला हूँ, अल्लाह मैं तेरी एक एक हुक्म पर चलने वाला हूँ, मैं नबी के हर फरमान को लेने वाला हूँ, तो अल्लाह ने खुशी के मारे मुझसे कहा कि मियाँ अब तुम नबी के फरमाबरदार हो, तुम मेरे चाहने वाले हो। हर जगह पर हमने तुमको आजमा लिया है, हर जगह पर हमने तुमको देख लिया है। तुम हमारे दर के अलावा किसी और से नहीं मांगते, तुम रसूलुल्लाह के अलावा किसी और को नबी नहीं मानते, तुम मुश्किल कुशा किसी और को नहीं मानते हमारे अलावा। अब लो हम तुम्हें देते हैं, अफ्रीका तुम्हारे कदमों में डालते हैं, अमेरिका तुम्हारे कदमों में डालते हैं, ईरान तुम्हारे कदमों में डालते हैं, हिंद तुम्हारे कदमों में डालते हैं, दुनिया का तकरीबन हिस्सा तुम्हारे कदमों में डालते हैं। यह मुसलमान की पहचान थी। लेकिन आज मामला यह हो गया है कि इस मुल्क को जीने का सलीका हमने सिखाया, इस मुल्क को तहजीब हमने दी, इस मुल्क
को खाना हमने दिया, इस मुल्क को सोने की चिड़िया हमने बनाई, और ताजमहल जैसी खूबसूरत शय हमने दी। ऊंचाई हिंदुस्तान की नापना हो तो कुतुब मीनार हमने दिया, मजबूती अगर तुम्हें देखना हो तो लाल किला हमने दिया, मोहब्बत के 4 मीनार हमने दिए, मैं जामे मस्जिद जैसी बेहतरीन और खूबसूरत दिल फरेब अजान देने वाली मस्जिद हमने इस मुल्क को दिया। हमारी पहचान तो ये थी, लेकिन आज मामला ये हो गया है, ये तुम्हारी नाकामियों की वजह से, आज तुम्हारे इस्लाम से दूर जाने की वजह से, आज तुम इस्लाम से बिगड़ जाने की वजह से, आज तुम मस्जिदों को खाली रखने की वजह से, आज तुम नबी की सुन्नत को चेहरे से निकाल फेंकने की वजह से, अपने पैंचों को जमीन पर लटकाने की वजह से, और अपने माँ बाप का दिल दुखाने की वजह से, अंग्रेजी में बात करके कुरान को छोड़ने की वजह से, नबी पर दरूद पढ़ने के बजाय इधर उधर की शिकवे शिकायतें करने की वजह से, शिनाख्त तो तुम्हारे नशानात को मिटाया जा रहा था। अब तक के बात थी तो कुतुब मीनार पर आंच थी, ताजमहल पर आंच थी, 4 मीनार पर आंच थी, लाल किले पर आंच थी, ये निशानियों को मिटाने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन दुश्मन ने भांप लिया तुम्हारी ईमानदारी को, तुम्हारी मुसलमानी को, तुम्हारे तकवे को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे कुरान पढ़ने को। ये दुश्मन जान चुका है कि अब मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। अपने रब को इतना नाराज कर दिया, इतना नाराज कर दिया कि आज हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जो मुसलमान जुल्म बर्बरी का शिकार हो रहे हैं अल्लाह उन्हें बचा ले, लेकिन हमारी दुआ को रद्द कर दिया जा रहा है। गौर करो अजीजान मोहतरम, गौर करो अजीजान मोहतरम कि आज मेरी और आपकी शिनाख्त खत्म होने वाली है, जेनोसाइड किया जाने वाला है, नस्ल कशी होने वाली है। मुसलमानों तुम्हारी याद रखना इस बात को। क्या पहचान है तुम्हारी, क्या पहचान है? मासूम निहत्ते मुसलमानों पर गोली चलाना और बेचारे मुसलमान गमांदा होना। आज भी वह शहीद बेटे की मां बिलबिला कर रो रही है। हमने कभी उसके गम में शरीक होने की कोशिश नहीं की। कोशिश की है कभी? हमने कभी कोशिश नहीं की कि उसके गम में शरीक होने की। लेकिन याद रखो अजीजान मोहतरम, तुम ना मांगो सही दुआएं, तुम मुसलमान होने के नाते तुम ना मांगो सही दुआएं, तुम अल्लाह के सामने ना झुको सही, तुम सजदे ना करो सही, तुम दुआ ना करो सही, तुम नबी पर दरूद ना पढ़ो सही, लेकिन आज वो जो है मजलूम माए इस सरजमीन पर बद्दुआएं कर रही है। आज वो आफरीन जिसकी आंखों के सामने नाजायज तरीके से उसके घर को मलबे की शक्ल देकर खत्म कर दिया गया, ऐसे बेशुमार घरों को मुसलमानों के जमीन दोस्त कर दिया गया। उस आफरीन के माँ बाप की दुआएं, उस बहन आफरीन की बद्दुआ, उस मासूम शहीद की बद्दुआ, ऐसे बेशुमार बहनों और बुजुर्गों और नौजवानों की जो जेलों की सलाखों में गैर जरूरी डाल दिए गए, इनकी बद्दुआओं ने आनन फानन इस सरजमीन के ऊपर अपने रब को राजी कर लिया। और हमने देखा कि कल से एक नया इनकलाब इस मुल्क में चल पड़ा है। मुसलमान कभी सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुसलमान कभी किसी का कत्ल नाहक नहीं करता, मुसलमान किसी को कभी जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तुमने भी देखा होगा, हमने भी देखा है उस मंजर को, ऐसे बेरोजगार हजारों नौजवान सड़कों पर निकले और वो सब कुछ कर दिया जो मुसलमान ने इस सरजमीन पर कभी नहीं किया था। अब चलाओ बुलडोजर, हम देखते हैं इंशाअल्लाह। अब चलाओ बुलडोजर किस पर चलता है। अब बनाओ कोई ऐसा कानून जो हमेशा के लिए जो एक इंसान, एक मुसलमान को तुम जेल की काल कोठरी में डालते हो, ऐसे हजारों गैर मुस्लिम नौजवान निकलेंगे जो आज सड़कों पर निकलकर सरकारी इमलाक को निशाना बना रहे हैं। तुम्हारी पहचान क्या है अजीजान मोहतरम, तुम्हारी शान क्या है अजीजान मोहतरम? आओ जरा तुम्हारी शान के बारे में भी बता दो, तुम्हारे जो है अज़ीम शान ऊंचाई के बारे में भी तुमको मैं बता दो। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही दिल फरेब और बेहतरीन बात कहकर मेरे अकीदे को मजबूत कर दिया, मुझे मुसलमान होने पर फख्र करने पर जो है मजबूर कर दिया। मैं नारा बुलंद करने पर मजबूर हो गया कि मैं मुसलमान हूं, मैं नबी का चाहने वाला हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला हूं। मेरी शान क्या है, तुम्हारी शान क्या है, औरतों और मर्दों की शान क्या है? मेरे आका ने बता करके कहा, मियां जहन नशीन कर लेना, इस बात को ले जाओ दंदनाते हुए
गली कोचों शहरों मुल्क दुनिया तक पहुंचाना। मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। सूरज में अंधेरा आ सकता है, जमीन आसमान खत्म हो सकते हैं, समंदर सूख सकता है, मेरे आका की बात कभी गलत नहीं हो सकती। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। मेरे आका ने ऐसे ही मुसलमानों के सामने खड़े होकर कहा था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले थे, जो यकीन रखने वाले थे कि आका की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे आका ने ज़बान नबुव्वत को जुम्बिश दी और कहा, लोगों गौर से सुनना, इस बात को कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक के इस सरजमीन के ऊपर एक मुसलमान बाकी रहेगा, किसी मुल्क के कोने में एक मुसलमान, पूरी दुनिया कुफ्र के दलदल में आ गई, गुनाहों में आ गई, छोड़ दिया इस्लाम, लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में एक मुसलमान अगर बाकी रहता है तो मेरे नबी ने कहा अल्लाह इस सरजमीन पर क़यामत नहीं ला सकता। यह मुकाम तो मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। सीना ठोक के बताओ, माशरे को समझाओ, दंदनाते नारों को बुलंद करो, दरूद पाक की महफिलों को सजाया करो, मेरे आका के नक्श कदम पर चल चल कर जन्नत को हासिल करने वाले बनो। ये पहचान तो हमारी है, ये पहचान तो तुम्हारी है। इस पहचान का मेरा अलग मुनफरिद निजाम है। इस कायनात में यह दावा कोई नहीं कर सकता कि जन्नत मुझे मिलेगी, लेकिन मुसलमान कर सकता है कि जन्नत मेरे नाम कर दी गई है। जन्नत का हर कोना मेरे नाम है, जन्नत मेरे लिए सजाई गई है। ये मुसलमान ऐसा होता है, लेकिन कहाँ है जरा बताओ तो सही। ये पहचान मैंने और आपने खो दी और खबर परस्ती के निज़ाम को ऐसे फौकियत दी कि नबी की शान में जो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई, लेकिन लोग रोडों पर नहीं आए, लेकिन किसी जो है ना बुजुर्ग की शान में जब कुछ कह दिया गया तो लोग रोडों पर आकर कहते हैं अल्लाहु अकबर। ईमान का जायजा लो मेरे प्यारो, ईमान का जायजा लो, नबी से कितनी मोहब्बत तुम्हारे पास है, जरा चेक करके बोलना। फिर दूसरा निज़ाम हमारे पास आया कि मुसलमानों की पहचान ये थी कि मुसलमानों की शादियां दिन में हुआ करती थी, मुसलमानों के रिश्ते बड़ी आसानी से तय किए जाते थे, लेन देन का तस्वुर कुछ नहीं था, गाने बजाने का कोई तस्वुर नहीं था, खाने पिलाने का कोई तस्वुर नहीं था, सजने सजाने का कोई तस्वुर नहीं था। यूं निकाह हुआ और यूं जो है ना शादी हो गई। लेकिन आज क्या मामला है, अभी अभी हमने एक वीडियो देखा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी पहचान तो नबी के जरिए से यह थी कि निकाह मिन सुन्नती, मेरे नबी ने नारा बुलंद किया। फिर किसी भी सहाबी की हिम्मत नहीं हुई कि अपनी शादी में कोई जो है ना 6 महीने पहले से तैयारी करे। किसी सहाबियात में ये जो है ना लड़की वालों में या लड़के वालों में ये हिम्मत नहीं हुई कि हमारी शादी बड़ी शान से हो, मोहल्ले वाले देखकर दंग रह जाए। किसी सहाबी और सहाबियात ने ये नहीं किया। मुसलमान की पहचान तो ये थी कि उन्होंने नबी के एक हुक्म के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दिया। दिन में शादी, दिन में वलीमा होता था, अखराजात कुछ नहीं थे, यूं खाना बना, यूं खा लिया और यूं चले गए। किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं थी, लड़की वालों का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता था। लड़के वाले वलीमा करते थे, जो उनको मयसर होता उसी पर जो है ना इत्तेफा करके किया जाता, उसी पर जो है वलीमा कर लिया जाता। लेकिन आज क्या मामला है, ये वो पहचान थी मुसलमानों की। आज क्या पहचान मैंने और आपने बनाई कि बड़ा शादी खाना चाहिए, लाइटिंग लगानी चाहिए, 2000 आदमी की दावत होनी चाहिए, हर किस्म का डिश मेरे दस्तरखान पर होना चाहिए, औरतों के अंदर वेटर होना चाहिए, वीडियोग्राफी औरतों के अंदर अलग होनी चाहिए, मर्दों के अलग अलग होनी चाहिए, रात भर नंगी औरतें रास्ती रहे, पैसे मैं लुटाता रहूं। अरे तुमको पैसे ज्यादा हुए तो फिर वो भी मुसलमानी में बताऊं क्या थी इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये सुन लेना जिजाने मोहतरम, मेरी पहचान कैसी बना दी गई। आज मेरे पास मालो दौलत अगर है तो मैं गरीबों पर जुल्म करता हूं, जुल्म। मोहल्ले में रहने वाली गरीब लड़कियां जब इस ऊंची शादी को देखती है तो दिल में क्या सोचती होंगी, गौर करो तुम जरा। उनके माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती होगी, उन बच्चियों के सीनों पर क्या गुजरती होगी। वो सोचती होंगी कि अल्लाह, शिकायत करती होंगी अल्लाह से कि अल्लाह क्या बना दिया मुझे तूने, गुर्बत में ला दिया तूने, मेरा बाप नहीं कर सकता मेरी शादी, जो भी आता है मांगने वाला आता है। या अल्लाह तू देख जिसको तूने दिया है वह कैसे लुटा रहा है। अल्लाह अकबर, यह मुसलमानी नहीं है,
یہ مسلمان کیسا ہو آخر، یہ بتانے کی آج ضرورت ہے عزیزان محترم۔ ظالم انسانوں نے جب پیسہ زیادہ ہو گیا تو فرعونیت آ گئی، نمرودیت آ گئی، شدادیت آ گئی، ابو لہبیت آ گئی، ابو جہلیت ان کے اندر آ گئی، اور رات بھر شادی خانے میں ناچ گانا کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے نشہ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ عالم بالثواب۔ لیکن جاتے جاتے ایک آدمی گلزار ہاؤس پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے نوٹوں کو ہوا میں اڑا رہا ہے۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، جو تکبر کرے گا، جو غرور کرے گا، اللہ آنن فانن اسے زمین میں بھی دھسا دے گا۔ ہمارے سامنے مثال ہے قارون کی، اس دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا۔ لوگوں نے جب جا کر کے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ غریبوں پر خرچ کر، اس پر تو زکوٰۃ نکالا کر۔ اس قارون نے کہا کہ میاں کیا چاہتے ہو بابو، مال میرا کمایا ہوا ہے، محنت میں نے کی ہے، جمع میں نے کیا ہے، تم کہتے ہو اسے خرچ کرنے کے لیے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور لوگ واپس ہوئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنن فانن اللہ نے محل کے ساتھ اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک دھستا جانے والا ہے۔ تکبر نہیں۔ آؤ مسلمان کی پہچان، سبحان اللہ، مسلمان کی پہچان جس پر اللہ راضی ہو کر کے آسمان سے جو ہے فرشتوں کا نزول کر دیتا، آیتوں کا نزول کر دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود ہے، ارد گرد صحابہ کرام ستاروں کے مانند نبی کو گھیرے ہوئے۔ اچانک ایک آدمی دور دراز سے آیا اور نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ آج رات کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو۔ جملہ جتنے ازواج تھی آپ کی بیویاں تھی، ایک خاصیت کو بھیجا، جاؤ کیا کیا کھانے کو ہے پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے ازواج ہے، بیویاں ہے، نبی کا گھر ہے۔ اما عائشہ جس کے جو ہے نا آغوش میں ہے، الحمدللہ، وہ گھروں کے اندر سے ایک جواب آیا، اللہ اکبر، آج تمہارے گھروں میں 30 دن کا کھانا میسر ہے، لیکن فقیر کو جھڑکی دے کر بڑھا دیتے ہو تم، محلے میں کوئی غریب ہوتا ہے تو دیتے نہیں ہو تم۔ جملہ 11 گھروں میں خاصد جاتا ہے اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہوا ہے کھانے کے لیے۔ ہر گھر سے بات ایک ہی آئی، کیسا سوال کرتے ہو، کیسا پوچھتے ہو میاں، آج کئی دن گزر گئے، نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ اچھا لقمہ اٹھانے سے پہلے ان حالات کو یاد کرنا دوستو، دیکھنا کہ اللہ کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے، پوچھے گا بھی پھر ویسے ہی، پوچھے گا بھی پھر اللہ ویسے ہی۔ پوچھ کر آ کے صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے جی آپ کے گھروں میں۔ اللہ کے نبی سوچنے لگے کیا کرنا ہے۔ پہلو میں بیٹھے جابر رضی اللہ عنہ، جن کے پاس بھی فاقوں کا سلسلہ تھا، کھانے میں کچھ نہیں تھا، گھر میں اناج میسر نہیں تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا مہمان چاہوں تو میں بنا لوں اسے، یہ پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے، میں بنا لوں اسے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بنا لو۔ اللہ اکبر، وہ ساتھی چلا مہمان جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، گھر کے باہر مہمان کو کھڑا کیا، اندر جا کر بیوی سے پوچھنے لگے، اے شریک حیات، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اللہ اکبر، ان بیوی فرما بردار کہنے لگی، کیسی بات کرتے ہو جی، تم کو تو پتا ہے کسی نے کھجور بھیجے تھے، بچوں کو کھلا کھلا کر ختم کر دیے، اب آخری میں کھجور کا چھٹا ہوا بورا ہے، میں سوچ یہ رہی تھی کہ اب بچوں کو کھلا دوں گی اور تم میں دونوں پانی پی کر کے سو جائیں گے، مہمان آ گیا ہے۔ فرما بردار ایمان والی بیوی، مسلمان بیوی، انہوں نے مشورہ دے کر کے کہا، اب اللہ کے نبی کا مہمان آ گیا ہے تو آج بچے بھی بھوکے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر، آج بچے بھی بھوکے سوئیں گے۔ پھر تجویز طے ہوئی، مہمان اندر آئے گا، چراغ بجھا دیا جائے گا، مہمان کے سامنے سارا بورا رکھ دیا جائے گا، آپ صرف کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہنا اور مہمان کو سارے کا سارا پیٹ بھر کے بورا کھلا دینا، بچوں کو میں کیسے بھی بہلا پھسلا کر سنا دوں گی۔ بیوی نے تجویز قائم کی، بیوی اندر گئی اور بچوں کو پانی پلایا اور یہ وہ لوری دے کر کے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو لے کر اندر گئے۔ اب اندر جب جاتے ہیں، دستر بچھا ہوا ہے،
मेहमान बैठा, बूरा निकाला गया, वो बूरा दे दिया गया मेहमान को। अचानक किसी वजह से जो है प्लान के मुताबिक चिराग को गुल कर दिया गया, घर में अंधेरा। मेहमान को क्या मालूम कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, सारे का सारा बूरा खिला दिया मेहमान को, पेट भर के पानी पिला दिया और कहा सो जाओ यहाँ, सुबह फजर में चलते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये थी मुसलमान की पहचान कि अल्लाह आसमान के अर्श पर राजी हो जाता था उनसे अपने अमलों से। अब जब सुबह की अजान बुलंद हुई, ये अपने नबी के मेहमान को लेकर निकले और मस्जिद नबवी का रुख करते हैं। जब मस्जिद नबवी में दाखिला लेते हैं तो मेरे आका पहले से मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर, पेशानी पर बारीक बारीक पसीने के खतरात अभी अभी वही आई है अल्लाह के नबी पर। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए खड़े रहे और अपने साथी के लिए हाथों को फैला दिया। आगे बढ़े जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगा लिया और कहते हैं क्या है जाबिर, तेरे आने से पहले अल्लाह ने मेरी खिदमत में जिब्राइल को भेजा। सूरे हश्र की आयत नंबर 9 का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने कहा जो लोग मुफलिसी में होने के बावजूद, कुछ ना होने के बावजूद लोगों पर अपने दिल को बढ़ा रखते हैं और लोगों की खातिर व तवाज़ो करते हैं, अल्लाह इनसे राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये मुसलमान की पहचान थी। अजीज़ान मोहतरम, एक आखिरी पहचान बता करके मैं ख़त्म कर दूँ। जिस वक्त सऊदी निज़ाम आम था, इसलिए कह रहा हूँ कि शादी ब्याह के लिए सूद, बर्थडे मनाने के लिए सूद और फिर झिल्ला छट्टी करने के लिए सूद, हर चीज के लिए मुसलमान सूद का दीवाना हो गया। आओ जरा देखते हैं, उस वक्त की बात थी जब मदीने की सरजमीन है, यहूदी सूद का लेन देन रखे हुए हैं। अब बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह अकबर, इंसानियत को दबोच कर रख दिया था, इंसानियत को अपने पैरों तले रौंद रहे थे सूद दे दे करके। देता 100 रुपये था, लेता 2000 रुपये था। और आज क्या मामला है? जब अल्लाह ताला ने इस मंजर को देखा और अल्लाह के नबी की दुआ को कबूल किया, आसमान से अल्लाह ने सूरह बकरा की आखिरी आयतों का नुज़ूल करके कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों से सूद ना लें, जो असल रकम खर्च के लिए दिए थे वो ले लें, अगर उसमें से भी माफ कर दिए तो बेहतर है, लेकिन सूद लेना देना बंद करो। अगर तुम सूद लेना देना बंद नहीं करोगे तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। और ये कौम आज अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना कबूल कर रही है, लेकिन सूद पर लेना देना बंद नहीं कर रही है। मुसलमानों के बैंक होते हैं, कभी मुसलमानों के बैंक सूद पर देने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मुसलमानों का नाम रखकर, मुसलमान आबादी में रहकर मुसलमान घर होता है सूद देने वाला नहीं। मुसलमान की पहचान तो यह है कि वो नबी का फरमान, अल्लाह का फरमान आ जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर दे, अल्लाह के सामने झुका दे, अल्लाह के सामने। मुसलमान की पहचान तो ये है, लेकिन कहाँ है अज़ीज़ान मोहतरम? मेरी और आपकी पहचान सूदखोर की हैसियत से हो गई, मेरे और आपकी पहचान शराब बेचने वाले की हैसियत से हो गई, मेरी और आपकी पहचान लैंड ग्राबरी की हैसियत से हो गई, मेरी आपकी पहचान जो है ना कत्ल करने व कातिल की हैसियत से हो गई, मेरी और आपकी पहचान जिनाखोर की हैसियत से हो गई, मेरी और आपकी पहचान बीवियों पर जुल्म करके मौत का घाट उतारने वाले की हैसियत से हो गई। ये पहचान बदलना पड़ेगा, याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, मेरे इस्लाम के गयूर खवातीन, ये सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर सरेंडर करना पड़ेगा। तुमको नुकसान नजर आता होगा कि अरे नहीं भाई, इससे पहले जर्रा गोल घुमा के 50 की 75 में बेच दिया था, अब सच्ची बोलूंगा तो 45 ही जा सकते। 75 जो थे वो जहन्नुम खरीदने के लिए थे, 45 में अगर तुम्हारा 5 का नुकसान अगर होगा तो अल्लाह जन्नत तुम्हारे नाम लिख देगा। ये मुसलमान की पहचान है। करो इंशाअल्लाहुल अजीज। हालात बड़े कर्मनाक जा रहे हैं, हालात बड़े कर्मनाक हैं इस मुल्क के। जो प्लानिंग करना था पूरी हो चुकी है। तुम तो भी सोच रहे हो क्या करना भाई, कैसा करना भाई, क्या होगा भाई। अरे गौर करो तो सही। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले थे फिरौन के दरबार में। कभी आपकी जबान में लग़्ज़िश नहीं आई, कभी आपके माथे पर पसीना नहीं आया, तो पता ये चला कि मुसलमान की पहचान ये होती है कि वो तेदाद को नहीं देखता, अपनी रब की ताकत पर भरोसा करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के दरबार में अकेले खड़े
کھڑے رہے اور باواز بلند کہا کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، تم جو کر رہے ہو غلط ہے، تم جو کرا رہے ہو غلط ہے۔ میرے ابراہیم کی زبان میں لغزش بھی نہیں آئی اور ماتھے پر پسینہ بھی نہیں آیا، اور انہوں نے تعداد کو دیکھ کر پریشانی کا عالم میں بھی نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اپنی رب کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا خطبہ دیا تھا، پورے دشمنوں کے نرغے میں دیا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ چچا سوچ رہے تھے ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی غداری کر دی۔ بڑے مجمع کے سامنے میرے آقا نے ایک ہی الفاظ کہا تھا، ان کی زبان کبھی لڑکھڑائی نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی کمزور نہیں ہوئے، کبھی نڈھالی نہیں آئی، اور باواز بلند 35,000 سے زیادہ کے ایک ملک کے سامنے، عوام کے سامنے جو اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، ان کے سامنے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اے لوگوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ میرے آقا نے کبھی تھرتھراہٹ محسوس نہیں کی، حالانکہ جب حکومت بھی انہی کی تھی، قانون بھی انہی کا تھا، سب چیز انہی کے پاس تھی، مال انہی کے پاس تھا، طاقت انہی کے پاس تھی، ہر قوم کا طاقتور انسان انہی کی آغوش میں تھا۔ اس وقت کی بات تھی جب عمر بن خطاب بھی ابھی ایمان قبول نہیں کیے تو انہی کے ساتھ تھے، لیکن میرے آقا نے آواز کو بلند کر کے کہا، اور آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کچھ بولو بھائی، ارے کچھ آواز تو بلند کرو، تو کہتے ہیں شرمندگی سے کیا بولیں گے مولوی صاحب، حکومت بھی ان کی ہے، پولیس بھی ان کی ہے، ملٹری بھی ان کی ہے، اللہ کس کا ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ اللہ تو میرا ہے الحمدللہ، فخر سے کہوں گا کہ اللہ میرا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ یہ باواز بلند کہتا ہے کہ اللہ میرا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر دنیا کو کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اب جب اللہ کے نبی نے پہلا خطبہ دیا جمع غفیر کے سامنے، کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ اور اللہ نے اس خطبے میں ایسی برکت رکھی تھی، یہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سارے عرب کے در و دیوار کو ٹکرا گئی تھی۔ سب آخری خطبہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں حجت الوداع کا، 1,44,000 کا مجموعہ ہے، جان دینے کے لیے، جان لینے کے لیے۔ ارے تم آواز تو بلند کرو، اللہ کیسے حالات پیدا کرتا ہے سرزمین پر۔ تم اسی طریقے سے اگر اپنی زندگی لے کر کے چلو گے، میری تجارت خراب ہوگی، میرے بچوں کی پڑھائی خراب ہوگی، آخری سال چل رہا ہے، کہیں اس کی ٹی سی نہ رک جائے، کہیں اس کو باہر بھیجنے کا تھا، کہیں ویزے پہ تھپا نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو، تم سوچتے رہ جاؤ، تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اللہ کو۔ جو کچرا ہوتا ہے نا وہ ایسے الفاظ اختیار کرتا ہے، اللہ کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی نا ان کو ایسے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ڈال کے رکھ دیتا ہے، خیالات میں ڈال کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کم تعداد سے فرعون کو مات دی، نمرود کو بھی مات دی، شداد کو بھی مات دی، اور ابو جہل اور ابو لہب کو بھی مات دی، تو خلیل تعداد والوں سے، چھوٹی تعداد والوں سے دی۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونے والوں میں تمہارا نام ہو جائے تو چھوٹی والوں کی جماعت کی طرف آ جاؤ۔ یہ بہت بڑی جو چمکتی دمکتی دنیا ہے نا، اس کو لات مارو، ٹھوکروں پر اسے رکھو اور اپنے رب کو راضی کرنے پر آ جاؤ۔ 5 وقت مسجدوں کو بھرو، کچھ بھی تمہارے پاس وقت ہوگا، لیکن نماز کو چھوڑ کر اگر تم دنیا حاصل کرنے کی طرف جاؤ گے تو ابی بن خلف کے ساتھ، فرعون اور حامان کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ بے نمازی کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فجر میں کیوں نہیں اٹھتے تم؟ کیا ہو گیا تم کو آخر فجر میں اٹھنے کے لیے؟ پھر رات صبح 8 بجے اٹھ کے وہی اللہ کا سورج لیتے ہو، وہی اللہ کی ہوا لیتے ہو، وہی اللہ کا رزق لیتے ہو، وہی اللہ کے پیسے کماتے ہو، وہی اللہ کی گاڑی استعمال کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے، غیرت مندی نہیں۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو 1 گھنٹے کے بعد بھی اپنی نیند کو خراب کر کے اٹھ جاتا، نہیں بھائی رب پکار رہا ہے مجھے اٹھنا چاہیے، یہ ہے غیرت مندی۔ بے غیرتی یہ ہوتی ہے کیا پکار لو جی جاؤ، تم کو کیا روزت پکارتے آج پکار رہے ہیں کیا تم؟ یہ اتنے سالوں سے پکار رہے ہیں، قیامت تک پکاریں گے۔ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی نہیں ہوں گا، میں سوتا پڑا رہتا ہوں، تم سوتے پڑے رہو۔ الحمدللہ غافل کی اللہ مدد کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے میرے اللہ۔ اللہ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں،
कोताहियां हैं मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं है मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को अपनी रहमत की चादर में लपेट ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा रहने दे मेरे पाक परवरदिगार। चंद शरपसंद मिल करके मसाजिद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तो इनके अज़ाइम को तोड़ दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह एक बच्ची जिसने आवाज उठाई थी हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हिंदुस्तान के जो गलत कानून बन रहे उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उस आफरीन के घर को एक महल में तामीर कर दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे जो मालदार लोग हैं उनके अंदर ऐसा जज्बा इनायत फरमा कि आफरीन का घर उसी जगह पर एक आलीशान महल के तौर पर तामीर हो जाए मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह जो तकलीफ उन्हें पहुंची है मेरे अल्लाह, हम उसका हिस्सा तो नहीं बन सके मेरे पाक परवरदिगार, लेकिन तुझसे दुआ करते हैं मेरे गफूर रहीम, तू दुआओं का सुनने वाला है। अल्लाह ऐसे बुलडोजर उन जालिमों के जो न घरों पर उनके महलों पर चला दे अल्लाह, हमारी आंखों की ठंडक पड़ने के लिए अल्लाह, हमारे सीनों को ठंडा करने के लिए अल्लाह, हमारे अज़ाइम को बुलंद करने के लिए अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए अल्लाह। फजर से लेकर इशा तक मस्जिद को भरने वाला बनाए मेरे अल्लाह, कुरान पढ़ने वाला बनाए अल्लाह, तेरा जिक्र करने वाला बनाए अल्लाह, नबी पर दरूद पढ़ने वाला बनाए अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए अल्लाह, सच का साथ देने वाला बनाए अल्लाह, झूठ के खिलाफ वर्जी करने वाला बनाए अल्लाह। या अल्लाह जब तक जिए ईमान पर जिए, खातिमा हो तो ईमान पर हो मेरे पाक परवरदिगार। तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।